یہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو ٹھیک ٹھیک پہنچانے اور عہد کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور یہ فرمایا، ترجمہ یہ ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں، یعنی امانت کی خیانت کرنا یا امانت کا پاس نہ رکھنا یہ اتنی بری بات ہے کہ گویا جس شخص کے اندر امانت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں، کیونکہ ایمان ہوتا تو کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ اور فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے اندر عہد کا پاس نہیں، وعدے کا پاس نہیں، اس کا گویا دین ہی نہیں، بے دین ہے وہ، جو وعدے کا پاس نہ کرے، عہد کا پاس نہ کرے۔ دو چیزیں اس میں بیان فرمائی گئی ہیں، اور یہ کتاب جو میرے سامنے ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان، انہوں نے اسے وعدے اور عہد کی پاسداری کے باب میں ذکر کیا ہے، جس سے مقصود یہ ہے کہ وعدے اور عہد کی پاسداری کی تاکید قرآن و سنت سے جو معلوم ہوتی ہے اس کو بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ وعدے کی پاسداری کی تاکید فرمائی ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قرآن کریم میں فرمایا عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، جو عہد تم نے کسی سے کیا ہے قیامت کے دن اس کے بارے میں بات پرس ہوگی کہ تم نے وہ عہد پورا کیا یا نہیں کیا۔ اور اسی طرح فرمایا جا جو الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ کو شروع کیا ہے یہ الفاظ میں کہ جو وعدے تم نے وعدات کسی سے کر رکھے ہوں ان کو پورا کرو۔ جگہ جگہ قرآن کریم نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ جو وعدہ کیا ہو وہ پورا کرو۔ کہنے کو تو ہم سبھی کہتے ہیں تمہیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، عہد پورا کرنا چاہیے، وعدہ کی خلاف ورزی بری بات ہے، عہد کی خلاف ورزی بری بات ہے، کہنے کو کہہ دیتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو اس وقت بسا اوقات یاد نہیں رہتا، خیال نہیں رہتا کہ ہم کہاں کہاں بد عہدی کے مرتکب ہو رہے ہیں، خیال ہی نہیں آتا، اور ہو رہے ہوتے ہیں لیکن خیال نہیں آتا، اور کیے چلے جاتے ہیں، بجائے دیے کے کام کیے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ بدعہدی کر رہے ہیں، مگر ہو رہی ہوتی ہے بدعہدی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ایک بچے کو بلانا چاہا، اپنے پاس بلانے کی چاہتا تھا کہ بچے کو گود میں لے، بچہ آ نہیں رہا تھا، تو اس شخص نے اس کو پاس بلانے کی خاطر اس سے کہا کہ آ جاؤ بیٹا میرے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں ایک چیز دیں گے، ایک چیز دیں گے۔ تو بچہ وہ چیز کے لالچ میں وہ آگے بڑھ کر آ گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جو کہا تھا اس سے کہ چیز دیں گے تو واقعی
تمہارے دینے کی نیت تھی یا نہیں تھی؟ یا ویسے ہی بچے کو بہلانے کی خاطر، ترخانے کی خاطر اس طرح کہہ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں میرے پاس ایک کھجور تھی، میرا خیال تھا کہ اس کو کھجور دے دوں گا۔ فرمایا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہاری نیت دینے کی نہ ہوتی تو یہ وعدہ خلافی کا گناہ ہوتا تمہارے سر پر، وعدہ خلافی کا گناہ ہوتا تمہارے سر پر، کیونکہ تم نے بچے سے وعدہ کر لیا کہ آؤ ہم تمہیں کوئی چیز دیں گے اور دی ہے نہیں، تو وعدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ اور پہلے ہی سے یعنی وعدے کی خلاف ورزی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہے تو ہر حالت میں برا وعدے کی خلاف ورزی، لیکن دو صورتیں ہیں جن میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جب وعدہ کر رہا ہے اس وقت تو ارادہ ہے کہ اس وعدے کو پورا کروں گا، لیکن وقت پر نہیں کیا، بے دھیانی میں، لاؤبالی پن میں، لاپرواہی میں نہیں کیا، وہ الگ بات۔ ایک یہ بھی خلاف ورزی اور بری بات ہے، ناجائز ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ جس وقت وعدہ کر رہا ہے اسی وقت پتا ہے کہ میں یہ کروں گا نہیں، نیت ہی نہیں ہے سرے سے، وعدہ کرتے وقت نیت ہی نہیں ہے، تو یہ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق قرار دیا، یہ منافقت ہے، اور یہ نفاق کا ایک شعبہ ہے کہ آج کے نیت ہے نہیں اور وعدہ کرنے کا، کہ اللہ بچائے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بچے کو دینے کی نیت ہی نہیں تھی تو یہ نفاق والی بات ہوئی، اور پھر اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ بچے کو بھی یہ احساس ہوگا کہ بھئی وعدہ خلافی کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، میرے باپ نے بھی فلاں وقت میں مجھے وعدہ کر کے، یا فلاں بڑے نے مجھے وعدہ کر کے پھر پورا نہیں کیا تھا، تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، لہٰذا اگر میں بھی کبھی وعدہ خلافی کروں تو کچھ حرج نہیں۔ تو بچے کو تم نے بجائے وعدہ کی پاسداری کے وعدہ کی خلاف ورزی سکھا دی۔ اب وہ اگر آئندہ جہاں کہیں وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا اس کا گناہ تمہارے اوپر، اللہ بچائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بینی سے یہ احکام دیا ہے۔ آج ہم نے بس نماز، روزے، عبادتوں کی حد تک دین کو محدود سمجھ لیا کہ دین جو ہے بس وہ نماز روزے کی حد تک ہے، عبادتوں کی حد تک ہے۔ ایک ایک چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، زندگی کے آداب بتائے ہیں، زندگی کے گزارنے کے طریقے تلقین فرمائے ہیں، اور ہم لوگ اس سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں گناہ کرتے ہیں، گناہ کا احساس نہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ شادی بیاہ کی دعوتیں ہوتی ہیں، ولیمہ ہے، ولیمہ مسنونہ، تو ولیمہ تو سنت ہے، بالکل بے شک سنت ہے، لیکن ولیمہ جب دعوت بلائی جاتی ہے تو لکھا جاتا ہے کہ دعوت عشائیہ مثلا کھانے کا وقت 9 بجے لکھو، 9 بجے کھانے کا وقت۔ حالانکہ جس وقت لکھ رہے ہیں تو لکھتے وقت بھی یہ بالکل صاف پتا ہے کہ 9 بجے ہم کھانا نہیں کھلائیں گے، لکھتے وقت معلوم ہے، اور کوئی دل میں دور دور ارادہ نہیں ہے کہ 9 بجے کھانا کھلائیں گے۔ یہ وہ وعدہ خلافی کی قسم ہے جس کو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق سے تعبیر کیا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جو لکھ رہے تھے کارڈ کے اوپر کہ 9 بجے کھانا کھلایا جائے گا، اور 9 تو درکنار، پھر وہ نہ 10 بجے نہ 11 بجے، نہ پہلے تو 12 بجے کے بعد بھی 1-1 بجے براتیں آتی تھیں اور 1-1 بجے کھانا لوگ کرتے تھے۔ اب تو خدا بھلا کرے انہوں نے 12 بجے کے بعد بجلی بند
اچھا ہوا، اب 12 بجے کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی، لیکن پہلے تو 1-2 بجے تک چلتا تھا۔ لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی جب تمہیں کھلانا نہیں ہے 9 بجے، کھانا کھولنا ہی نہیں ہے، تو یہ جو کارڈ کے اوپر لکھ دیا ہے 9 بجے، یہ وعدہ ہے، وعدہ خلافی ہے جس کے اندر مبتلا ہو رہے ہو، اور سے ایک تو وعدہ خلافی کا گناہ کہ جب کھانا نہیں نکلے گا، ارادہ ہی نہیں ہے سرے سے 9 بجے تک کرنے کا، وہ تو پتا ہے کہ 9 بجے نہ ہم آئیں گے نہ کوئی آئے گا، تو 11 بجے کھلائیں گے، تو وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ خلافی بھی بدترین قسم کی جو منافقت والی وعدہ خلافی، اور 11 بجے کھانا کھلایا، جو بیچارہ وقت کی پابندی کے لحاظ سے بیچارہ آ گیا وہ خطا میں پکڑا گیا، جو یہ سوچ کے کہ بھائی 9 بجے لکھا ہے چلو 9 بجے چلے جائیں، تو وہ بیچارہ عذاب میں مبتلا ہے، انتظار میں بیٹھا ہے، وقت اس کا برباد ہو رہا ہے، گھنٹے گزر رہے ہیں اور احساس ہی نہیں۔ اگر کہو کہ بھائی یہ ناجائز کام ہے ایسا نہیں کرو، تو ابھی آج کل تو کیا کریں، سبھی کا یہی حال ہے، سب ایسے ہی کرتے ہیں، سب ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو جب سب ایسے کرتے ہیں بھائی، سب اگر آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں تم بھی لگا دو چھلانگ، ٹھیک ہے، گناہ کا کام ہے، لوگ گناہ کر رہے ہیں تم بھی گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جس میں وعدہ خلافی ہو رہی ہے معاشرے میں اور احساس نہیں۔ اب یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ دارالعلوم میں یا مدرسے میں داخل ہوتے ہیں تو ایک کیا کرتے ہیں، ایک عہد نامہ پر کرتے ہیں۔ اس عہد نامے میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے، یہ لکھا ہوتا ہے کہ غیر حاضری نہیں کریں گے بلا وجہ، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مدرسے کے قوانین اور ضوابط کی پابندی کریں گے، غیر حاضری نہیں کریں گے، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بغیر اجازت کے کہیں جائیں گے نہیں، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ سال پورا کریں گے، سارے سال ہم اس میں تعلیم حاصل کریں گے، یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ اچانک دل میں خیال آ گیا کہ میں تو میرا دل نہیں لگ رہا یہاں تھا، مدرسے کے اندر دل نہیں لگ رہا، لہذا درخواست دے دی کہ جو بس ہم جا رہے ہیں۔ ارے بھائی اتنے دنوں تک تمہارے اوپر مدرسے نے اتنے پیسے خرچ کیے، اتنے تمہارے اوپر جان لگائی، اساتذہ نے تم پر محنت کی، اچانک آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ دل نہیں لگ رہا۔ بعض اوقات تو بغیر بتائے ہوئے، بتانے کی بھی حاجت نہیں، روانہ ہو گئے۔ تو یہ عہد کی خلاف ورزی ہے کہ نہیں ہے؟ عہد کی خلاف ورزی ایسی ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ بچائے بہت بڑے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس کی خلاف ورزی، لیکن کر رہے ہیں کہ وہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم کوئی گناہ، کیونکہ گناہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دین جو ہے وہ تو بس نماز کا نام ہے، نماز روزے کا نام ہے، مسجد میں بیٹھنے کا نام ہے، مسجد کے اندر عبادت کرنے کا نام ہے، باقی جو اپنی زندگی کے اندر جو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تو ہم دنیا داری کے کام ہیں، ان کا دین سے کیا تعلق ہے، لہذا اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ غیر حاضری کر دی بلا وجہ، یہ کیا ہوا؟ یہ عہد کی خلاف ورزی ہوئی، اور عہد کی خلاف ورزی کا گناہ کے نتیجے میں عائد ہوا۔ اگر فارم پر دستخط کرتے وقت ہی یہ نیت تھی کہ بھئی ہم کریں گے نہیں یہ پابندیاں، تو یہ منافقت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ منافقت تھی، نفاق کا ایک بہت عظیم بڑا شعبہ تھا۔ اور اگر اس
اس وقت تو نیت تھی لیکن بعد میں شیطان نے بہکایا اور تو یہ گناہ تو ہے پھر بھی، اس لیے کہ عہد کی خلاف ورزی ہے جو تم نے کی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر خوب یاد رکھیے کہ عہد کی خلاف ورزی مسلمان سے ہو یا غیر مسلم سے، دونوں صورتوں میں ناجائز ہے۔ اللہ، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے روایت ہے ایک حدیث جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث لیس لأحد من الناس فیہن رخصہ، تین چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی نرمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، چاہے اس کا معاملہ مسلمان سے ہو یا غیر مسلم سے ہو۔ چاہے فرمایا بر الوالدین مسلمن کانا او کافر، ایک تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، چاہے والدین کافری کیوں نہ ہو، یہ مسلمان ہو یا کافر ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ لازمی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا تو ان جاہداک علی ان تشرک بی کبھی مالی سے کبھی علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، کہ والدین اگر تجھے مجبور کریں شرک کرنے پر یا کفر کرنے پر تو اس میں تو اطاعت نہ کرنا ہوتا، کیونکہ کسی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ اگر گناہ کا کام کرنے کو کہیں والدین تو والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے، والدین کے اس سے نہ کہنا ماننا چاہیے ایسے میں، کیونکہ اللہ کا کہنا ماننا زیادہ مقدم ہے بنسبت والدین کا کہنا ماننے کا، تو فلا کچھ ان کی اطاعت نہ کرو۔ لیکن فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہنا تو نہ مانو لیکن دنیا کے اندر ان کا ساتھ گزارو معروف کے ساتھ، یعنی نیکی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ۔ اور کہنا جو نہیں مان رہے ہو نا اس میں بھی غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی نرمی سے، محبت سے، پیار سے کہہ دو جی میں اس میں یہ کام کرنے سے معذور ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن اور پھر ان کے ساتھ معروف کا معاملہ کرو، نیک سلوک کرو۔ فرمایا کفر کو کہہ رہے ہیں تب بھی یہ کم، تب بھی سختی نہیں کرنی۔ تو ایک تو فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو مسلم ہو یا کافر ہو۔ والوفاء بالعہد لمسلم کان او کافر، اسی طرح عہد کی پاسداری، عہد کی پاسداری چاہے مسلمان سے کیا ہو عہد، چاہے کافر سے کیا ہو۔ اور فرمایا اداء الامانۃ الی مسلم، امانت ادا کرنا پڑے گی چاہے مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ بھی عہد شکنی حرام ہے، غیر مسلم کے ساتھ بھی والدین اگر والعیاذ باللہ غیر مسلم ہو تو ان کی جو ہے ان کی نافرمانی، جائز امور میں نافرمانی یہ یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ پھر بھی ناجائز ہے، اور عہد شکنی بھی ناجائز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے تو ایسی ایسی مثالیں قائم فرمائی ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ ابن یمان بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں، یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں کہیں دور رہتے تھے مدینہ منورہ سے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لا چکے تھے اور چاہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں
تو باپ بیٹے دونوں اپنے وطن سے چلے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے. تو جب یہ اتفاق سے وہ وقت تھا جب ابو جہل کا لشکر بدر کی طرف روانہ ہو رہا تھا اور جنگ بدر ہونے والی تھی، غزوہ بدر ہونے والا تھا. تو جب یہ راستے میں گزر رہے تھے تو ابو جہل کے لشکر نے ان کو پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہو؟ میں بتایا مدینہ شریف جا رہے ہیں. تو کہا ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے کیونکہ تم وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملو گے تو ان کے ساتھ جہاد کرو گے ہمارے خلاف، تو ہم تمہیں آگے نہیں جانے دیں گے. ہم اس وقت خود جا رہے ہیں ان سے لڑنے کے لیے، تو ہمیں تو یہ منظور نہیں ہے کہ تم ان کے قوت میں ان کے لشکر میں اضافہ ہو، لہذا تمہیں ہم جانے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو نہ ہمیں جنگ کا پتہ ہے نہ کچھ ہے، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آپ کی صحبت میں جانے کے لیے ہم روانہ ہوئے ہیں. ہمارا تو لڑائی وڑائی کے ارادے سے تم روانہ نہیں ہوئے. تو آخرکار اس نے کہا کہ اچھا وعدہ کرو، عہد کرو کہ تم اگر جاؤ گے تو جنگ میں ان کا ساتھ نہیں دو گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاتا ہے دیکھو نا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یا قتل کر دیں گے یا گرفتار رکھیں گے، لیکن یہ وعدہ کرو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد جا کر ان کے لشکر میں شامل نہیں ہوگے، ان کے ساتھ مل کر لڑو گے نہیں، یہ وعدہ کر کے جاؤ. اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، راستہ کوئی جانا تو تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر. انہوں نے کہا اچھا جی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو بس زیارت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے آگے ہم کوئی لڑائی وڑائی میں شریک نہیں ہوں. اس پر انہوں نے چھوڑ دیا، وعدہ چھوڑ دیا. تو یہ حضرات پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اب حضرات اندازہ لگائیے کہ یہ وہ وقت ہے جب کہ غزوہ بدر پیش آنے والا ہے. وہ غزوہ، وہ جنگ جس کو قرآن یوم الفرقان فرمایا، جس میں شریک ہونے والے ایک ایک صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آج ان کا نام لے کر دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسماء البدریین کے نام سے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. یہ مقام ان کو جن کے بارے میں یہ فرما دیا کہ جنگ میں بدر میں شریک ہو گیا حدیث تو وہ بعد میں جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتی ہے. یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں بدر کے شرکا کے وہ جنگ ہونے والی. اور حضرت حذیفہ رضی یمان اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو شریک ہوں گے جنگ میں، کیونکہ یہ پہلی جنگ ہے جو حق و باطل کے درمیان لڑی جا رہی ہے، کفر و اسلام کے درمیان لڑی جا رہی ہے. اور ہم سے جو عہد لیا ہے اس میں ابو جہل نے وہ در حقیقت زبردستی لیا ہے. ہم کوئی دل سے تو اس بات پر راضی تھے نہیں، اس واسطے ہم تو لڑیں گے آپ کے ساتھ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے کہ کل 313 نہتے افراد ہیں جن کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں. 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، باقی ڈنڈے ہی اٹھائے ہوئے. تو ایک ایک آدمی کی قدر و قیمت ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو، کافر سے کر کے آئے ہو، دشمن سے کر کے آئے ہو، جو لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں ان سے کر کے آئے ہو، لیکن چونکہ وعدہ کیا ہے تو مسلمان کا کام وعدے سے پھرنا نہیں ہوتا، لہذا تمہیں اجازت نہیں ہے غزوہ بدر میں شریک ہونے. غزوہ بدر کی شرکت سے محروم کر دیا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے، مسلمان کا ایک وعدہ ہوتا ہے، وہ ایک عہد ہوتا ہے، وہ چاہے مسلمان سے کیا ہو یا غیر مسلم سے کیا ہو، اس کی پاسداری رہتی ہے. آج حال یہ ہے، ہم جب برطانیہ گئے شروع میں
تو وہاں ایک مسئلہ ہر ایک آدمی پوچھ رہا تھا، بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر برطانیہ میں لوگوں کو بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے، بے روزگاری الاؤنس۔ اب بہت سے حضرات، خاص طور سے ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی حضرات، یہ نوکری تو کر لیتے ہیں جس سے ان کو آمدنی ہو رہی ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو بے روزگار بھی لکھوائے ہوتے ہیں اور بے روزگاری کا الاؤنس بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں کام کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کھلا دھوکہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ کہا کہ نہیں، لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ تو غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ ہے، غیر مسلموں سے ہے معاملہ، لہذا ہم تو مسلمان ہیں اور یہ غیر مسلم ہے، تو غیر مسلموں کا مال لوٹو جس طرح چاہو، اور غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کرو جیسا بڑے سے بڑا برتاؤ ہوتا ہے۔ یہ ذہنیت پھیلائی جا رہی ہے الیاذ باللہ کہ وہ غیر مسلم ہے تو وہ غیر مسلم ہے، لہذا اس کے ساتھ نہ کسی معاہدے کا احترام ہے، نہ کسی وعدے کا احترام ہے، نہ اس کی جان کا، نہ اس کے مال کا، نہ اس کے آبرو کا۔ یہاں دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل جو جانی دشمن ہے اسلام اور مسلمانوں کا، اس کے ساتھ کیا وہ وعدہ بھی اس طرح نبھا رہے ہیں سرکار دو عالم پر، این جنگ کے موقع پر، جبکہ ایک آدمی کی قلت ہے، اس وقت ہاتھ میں نبھائے۔ اب یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، دیکھو جب آپ کسی ملک میں جاتے ہو ویزا لے کر جاتے ہو، تو ویزا کیا ہے؟ یہ ایک معاہدہ ہے اس حکومت کے ساتھ جس کے یہاں جا رہے ہیں۔ کیا معاہدہ ہے؟ کہ ہم آپ کے قانون کے مطابق یہاں رہیں گے، کوئی ایسا قانون جو ہمیں گناہ پر مجبور نہ کرے۔ ایک قانون تو ہوتا ہے جو گناہ پر مجبور کرے انسان، وہ اس کی تو اطاعت واجب نہیں، اس کی تو خلاف ورزی کرنی ہے، کیونکہ وہ معاہدہ بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے وہ پہلا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معاہدہ پہلا ہے، اور سارے معاہدے اس کے تابع ہیں۔ لہذا اگر کوئی معاہدہ گناہ پر مجبور کرے، اس کا تو احترام کرنا ہی نہیں ہے، اس کا تو یہ تو حکم یہ ہے کہ اس کو توڑو، ایسا ہے۔ لیکن جو کسی گناہ پر مجبور نہیں کرتا، جو قانون، اس کی پابندی لازم ہے۔ آپ ویزا لے کر رہ رہے ہو کسی ملک میں، اقامہ ہو تمہارا، ریزیڈنس ویزا ہو، یا تم نے اس کی شہریت حاصل کی ہو، ہر صورت میں اس کے قوانین کی پابندی تمہارے ذمہ لازم ہے، چاہے وہ مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ایک عمل سے ہمیں تعلیم دی ہے ایفائے عہد کی، اور سب سے بڑی عظیم مثال اس کی پیش کی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت سی حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ ان کا روم کے غیر مسلموں سے ایک جنگ بندی کا معاہدہ تھا کہ فلاں تاریخ تک ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے زیرک بزرگ تھے، کہا جاتا ہے کہ اہل عرب کے چند گنے چنے زیرک اور سیاستدان لوگوں میں ان کا شمار ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے سوچا کہ مثلا جو جنگ بندی کی مدت ہے وہ مثلا ختم ہو رہی ہے، ربیع الاول کے ختم ہو رہی ہے، ربیع الثانی کے شروع میں جنگ کرنے کی اجازت ہوگی، تو دشمن یہ سوچے گا کہ اگر ربیع الثانی کے اندر یہ لوگ اپنے وطن سے چلیں گے تو اتنی مدت ان کو یہاں پہنچنے میں لگے گی، تو ربیع الثانی کے شروع میں وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہو، کیونکہ فوراً تو ان کو خیال نہیں ہوگا کہ ادھر آفتاب غروب ہوگا، ادھر یہ
حملہ کر دیں گے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ اپنے فوجوں سے کہا کہ تم ربیع الاول کے مہینے میں ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور سرحدوں پر جا کر فوجیں ڈال دو، اور جو ہی آفتاب غروب ہو ان کے اوپر حملہ کر دینا، تاکہ وہ لوگ ایسے وقت میں تمہارا حملہ ہو کہ وہ لوگ تیار نہ ہو. اب صریح بدعہدی تو نہیں تھی، کیونکہ تاریخ جو مقرر تھی اس تاریخ سے پہلے حملہ نہیں کیا، لیکن فوجیں ڈال دی، اور فوجیں ڈال دی. جدھر ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوا، ربیع الثانی کا چاند، ایسے مثال دے رہا ہوں، ربیع الثانی پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا، تو اس مہینے کا جب چاند طلوع ہوا اس کے ساتھ ہی انہوں نے حملہ کر دیا. اب دشمن تیار نہیں تھا اس مقابلے کے لیے. نتیجہ جو ان کو فتح پر فتح ہوتی چلی گئی، دشمن شکست پر شکست کھاتا چلا گیا، پھر کافی زمین کا حصہ جو ہے انہوں نے فتح کر دیا اسی حالت. آپ ذرا تصور کیجئے اس لشکر کا جو اچانک دوسرے کے ملک میں داخل ہوا اور فتح کرتا ہوا جا رہا ہے، فاتح ہے، فتح کے نشے میں چور ہے. پیچھے سے ایک سوار دوڑتا ہوا آیا اور آواز لگا رہا ہے وفاء اللہ غدر، وفاء اللہ غدر. ارے بھائی، مسلمان کا کام وفاداری ہے، غداری نہیں. یہ کہتے ہوئے آ رہا ہے. حضرت معاویہ نے روکا، وہ دیکھو کون ہے. قریب آئے تو دیکھا تو حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ نے جتنا یہ علاقہ فتح کیا ہے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من کان بینہ وبین قوم عہد فلا یحلنہ ولا یحلنہ فلا یحلنہ ولا یعقدنہ حتی یمضی عمدہ او ینبذ علی سواء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی قوم کے ساتھ کسی کا معاہدہ ہو تو اس معاہدے کی جب تک مدت نہ گزر جائے یا اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان نہ کر دیا جائے، اس وقت تک اس کے خلاف کوئی گرہ کھولنا بھی جائز نہیں. یہ ہے گرہ کھولنا بھی جائز. اور آپ نے پورا فوج جو ہے سرحدوں پر لا کر ڈال دی تھی پہلے سے، لہذا یہ وعدے کی پاسداری نہیں ہوئی، غداری ہوئی. وفاء اللہ غدر، یہ سمجھنا کا. آپ ذرا تصور کیجئے ایک لشکر ہے جو فتح کرتا ہوا جا رہا ہے اور صریح غداری کی بھی نہیں، کیونکہ وہ جو جنگ بندی کی مدت تھی اس مدت کے اندر نہیں کیا، بلکہ مدت گزرنے کے بعد حملہ کیا. فتح کے نشے میں چور جا رہا ہے. اور آج تصور کر کے دیکھو کوئی آدمی کوئی لشکر اس طرح جا رہا ہو تو اس کو جب یہ کہا جائے گا تو ہزار تعویلیں دل میں آئیں گی کہ بھائی ہم تو ٹھیک ٹھاک تھے، ہم جو صحیح مدت ختم ہونے کے بعد حملہ کیا ہے، لہٰذا ہماری طرف سے غداری، ہم نے غداری نہیں کی. لیکن جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا، حضرت معاویہ فرماتے ہیں، روایت بات ہے، فرجع معاویہ بالناس، حضرت معاویہ نے حکم دے دیا کہ جتنا علاقہ فتح کیا سب واپس دے دو دشمن، واپس دے دیا. وہ پورا علاقہ واپس کر دیا اور واپس اپنے سرحدوں کے اندر واپس لوٹ کر آ گئے. حضرت معاویہ دنیا کی کوئی تاریخ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کسی قوم کی تاریخ میں کہ اس طرح فتح کرتا ہوا کیا ہوا علاقہ واپس کر دیا ہو. حضرت معاویہ نے کیا. وجہ کیا ہے کہ درحقیقت جہاد کا مقصد کوئی جائیدادیں حاصل کرنا، ملک کے اوپر قبضہ کرنا، اقتدار کا حاصل کرنا تھوڑی تھا. مقصود تو تھا، حقیقت تھا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا.
تو اگر رسالہ راضی نہیں ہے تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم مفتی و علاقہ اپنے پاس رکھتے ہیں، واپس کرتے ہیں۔ تو بھائی عہد چاہے مسلمان سے ہو چاہے غیر مسلم سے ہو، اس عہد کی پاسداری انسان کے لیے ضروری ہے، اور فرمایا کہ جس کے اندر یہ عہد کی پاسداری نہیں اس کے اندر دین نہیں، اس کے اندر دین نہیں۔ یہ جو شہریت ہم حاصل کرتے ہیں کسی ملک کی، پاکستان کی ہے مثلا، یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیا ہے کہ ہم اس ملک کے ان قوانین کی پابندی کریں گے جو ہمیں کسی گناہ کے اوپر مجبور نہ کریں، یہ معاہدہ ہے۔ تو اس معاہدے کی پابندی لازمی ہے، جب تک کہ کوئی شدید مجبوری پیش نہ آ جائے تو اس کی پابندی لازمی ہے۔ لیکن اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار متدین لوگ وہ اس میں جعل سازیاں کرتے ہیں اور اس کو بالکل بھی حرام نہیں سمجھتے۔ میں ایک مرتبہ سعودی عرب میں تھا تو وہاں ایک صاحب ایک بڑے مشہور عالم کا خط لے کر آئے تھے کہ آپ اس سے کچھ کام کی ضرورت ہے، اس سے کچھ کام کر دیجیے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا کام ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ ہندوستانی تھے اور پاکستانی شہریت حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک درخواست لکھی تھی۔ درخواست یہ کہ میں پاکستانی ہوں اور یہاں سعودی عرب پاکستان سے آیا تھا، یہاں میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، لہذا اب آپ نیا پاسپورٹ جاری کرا دیجیے۔ سوال خانے اور سواری مجھ سے کرانا چاہتے، یعنی وہ حرم آئے تھے، حج کرنے آئے تھے، حرمین شریفین میں عبادتیں کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، نماز کے واجبات کے پابند تھے، اور ماشاءاللہ صورت شکل بھی سنت کے مطابق تھی، ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک۔ ان کو یہ کام کرتے ہوئے کہ یہ جو میں نے درخواست لکھی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور یہاں پر آ کر میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، لہذا مجھے نیا پاسپورٹ جاری کر دیا جائے، یہ لکھنے میں ان کو کوئی تکلف کوئی تعمل پیدا ہی نہیں ہوا کہ یہ بھی کوئی بری بات ہے۔ اس لیے کہ دین تو نام صرف اس کا ہے کہ نماز روزہ کر لو اور شکل صورت ایسی بنا لو بس، لیکن معاملات میں اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں، اپنے مفادات کے حصول میں کیا کن باتوں کی رعایت ضروری ہے کن باتوں کی نہیں ہے، اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے، اس کی طرف خیال ہی نہیں۔ تو بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا دین لمن عہد لہ، کہ جس کے دل میں عہد نہیں، عہد کی پاسداری نہیں، وہ دین ہی نہیں ہے اس کے اندر، وہ گیا بددین ہے وہ شخص جو شخص ایسا کر رہا ہے، اس چیز کی اہمیت دل میں ہے ہی نہیں۔ اب دیکھو ایک بات نوٹ کرو، اتنے دنوں سے میں باتیں کرتا ہوں یہاں پر اور الحمدللہ دین کی بات کوئی کی جاتی ہے تو بہت لوگ توجہ سے، دلچسپی سے، غور سے سنتے ہیں، اہتمام سے، الحمدللہ سن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے دیں گے کبھی۔ تو اگر میں کوئی بات کر رہا ہوتا جو ذکر کی، خشوع کی، خضوع کی، تو شاید توجہ زیادہ ہوتی۔ آج یہ بات موضوع چھیڑ دیا تو دیکھو آدھے آدمی غائب ہو گئے یہاں سے، سمجھے آپ، اس مجلس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو فضول بات ہو رہی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کوئی دین کی بات تو ہو نہیں رہی۔ کوئی اگر نماز روزے کی بات ہوتی، کوئی اللہ کے ذکر کی بات ہوتی، کوئی دعوت کی بات ہوتی تو وہ تو اہمیت بھی ہوتی۔ اب تو یہ دنیا داری کی بات ہو رہی ہے، پاسپورٹ کی اور ویزا کی اور شہریت کی اور نیشنلٹی کی اور ان چیزوں کی، لہذا اس کے کیا اس میں فائدہ ہے اس کو سننے میں، تو لہذا اس کے اندر کوئی خاص دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی۔
کیونکہ یہ دین سے کچھ خارج بات ہو رہی ہے، دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں، لہذا اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں، التفات نہیں، دلچسپی کا مظاہرہ ہی نہیں۔ تو یہ مزاج بن گیا ہے ہماری قوم کا، مزاج یہ بن گیا کہ بس دین جو ہے وہ اسی حد تک محدود ہے۔ معاشرتی زندگی میں، اخلاق کی زندگی میں، معاملات کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا احکام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اس کی طرف دھیان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ فکر پیدا اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے ہمارے دلوں میں، تو شاید یہ جو ہمارے اوپر ایک عذاب آیا ہوا ہے، چاروں طرف سے پٹائی ہو رہی ہے، غیر مسلموں کی طرف سے پٹائی ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اوپر حکمران بنے ہوئے ہیں، وہ ہمارے معاملات کے فیصلے کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کمان ہے اور ہماری لگام ان کے ہاتھوں میں آئی ہوئی ہے۔ آخر کیوں؟ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک جملہ بڑا یاد رکھنے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والد صاحب ایک بات بڑی قیمتی بات فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، قرآن کریم کی روح سے باطل میں تو ابھرنے کی طاقت ہی نہیں۔ ان الباطل کان زہوقا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے کے لیے آیا ہے، ابھرنے کے لیے نہیں آیا۔ باطل جو ہے وہ تو اس میں ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ تو مٹنے والی چیز ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اگر کسی باطل قوم کو دیکھو کہ وہ ابھر رہی ہے تو سمجھ لو کہ کوئی حق چیز ساتھ لگی ہے اس کے، جس نے اس کو ابھارا، کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی ہے جس نے اس کو ابھارا، ورنہ باطل کے اندر طاقت نہیں تھی ابھرنے کی۔ یہ عجیب بات فرمائی۔ اگر کسی باطل قوم کو دیکھو کہ وہ ابھر رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، اس کو فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، اس کو کامیابیاں مل رہی ہیں، تو سمجھ لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی ہے جس نے اس کو ابھارا، ورنہ باطل کے اندر یہ طاقت تھی ہی نہیں کہ وہ ابھارا۔ اور اگر حق جو ہے وہ ابھرنے کے لیے آیا، وہ نیچے جانے کے لیے نہیں آیا۔ اگر دیکھو کسی حق کو کہ وہ حق کی بات کو دیکھو، یہ حق قوم کو دیکھو کہ وہ نیچے جا رہی ہے، تو سمجھ لو کہ کوئی باطل چیز اس کے ساتھ لگی ہے جس نے اس کو گرایا، ورنہ حق کے اندر گرنے کی طاقت نہیں۔ فرمائی بات، عجیب بات فرمائی۔ تو آج یہ دنیا ہے میاں، یہ دنیا ہے، یہ عمل رد عمل کا قانون اس میں جاری ہے۔ جیسا عمل کرو گے دنیا کے اندر ویسا نتیجہ ملے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی قاعدہ رکھا ہے، اس میں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جتنا محنت کرے گا اس کا پھل دنیا کے اندر وہ پائے گا، اور جو محنت سے کترائے گا وہ دنیا کے اندر وہ ناکام ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے اس دنیا کے لیے۔ تو ان لوگوں نے محنت کی ہے، جانفشانی کی ہے، انہوں نے اپنی تجارتوں میں امانت اور دیانت کا راستہ اختیار کیا ہے، انہوں نے سچائی کا راستہ اختیار کیا ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور سربلندی عطا فرمائی۔ تو جس چیز نے ان کو ابھارا وہ ان کے کفر نے نہیں، ان کے شرک نے نہیں، ان کی بدعمالیوں نے نہیں، ان کے فحاشی اور عریانی نے نہیں، بلکہ انہوں نے جو چند اوصاف اختیار کر لیے جو حق اوصاف تھے، اس سے ان کو ابھارا۔ تو بھائیوں، جو ہماری آج پٹائی ہو رہی ہے چاروں طرف سے، وہ در حقیقت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں ان کو ہم بلائے بیٹھے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے۔ تو بھائی اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، علاوہ اس کے کہ جیسے کئی ہفتوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اصلاح کی فکر، ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر، تو اپنے قول و فعل میں، اپنے زندگی میں یہ دیکھے کہ میں کہاں کہاں
نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے خلاف کر رہا ہوں، آپ کے احکام کے خلاف کر رہا ہوں، ان میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کہاں کہاں کس سے میں نے عہد کر رکھا ہے۔ وہ عہد زبانی بھی ہو سکتا ہے اور عملی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں محض عمل سے عہد کیا ہوا ہو تو بھی اس کی خلاف ورزی ناجائز ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کر دیا تھا، وہ آخر کافر تھا وہ، اور کوئی ویسے بظاہر معاہدہ بھی نہیں تھا، لیکن مفسرین نے لکھا چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قبطی لوگوں سے ایک عملی معاہدہ تھا، اس واسطے ان کو قتل کرنا ناجائز تھا اور اس کو انہوں نے گناہ قرار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو عملی معاہدہ بھی جہاں کسی سے کر رکھا ہو، زبانی ہو یا معاہدہ ہو، عملی ہو، اس کی پاسداری، اس کو اپنے حد تک پہنچانا، اس کا پورا کرنا، یہ ہمارے اصلاح کا ایک اہم نقطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رحمت سے ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔